اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. مل کے باواز بلند درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے باواز بلند صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہو سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرا سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار. پیگی کچھ کیجیے نا اے شہی علی بکار. پیگی کچھ کیجیے نا شہی علی بکار. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا مرتضی سے لیوانا بار بار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل آپ فدا اے دو جہاں کے تاجدار. اور گنبد خضرا کی جلوے اور وہ افتخاریاں یا رسول اللہ سونیا طیبہ والیا. گنبد خضرا کی جلوے
رے وہ افطاریاں کو بدے خزدار کی جلے رے وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان میں طیبہ کی بغار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے بے شمار اور یا رسول اللہ سن لیجئے خدا کے واسطے یا رسول اللہ سن لیجئے خدا کے واسطے یا رسول اللہ سن لیجئے میرے فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میرے فریاد کو لے گئے جو کہ سنے آپ کے سوا میرے پکار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے بے شمار جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر ہوتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر ہوتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر ہوتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کے نگار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے بے شمار جانو دل پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار جانو دل پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار آواز بلند کہیں سبحان اللہ کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا موتا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں آقا میں اٹھ کے جاؤں آقا مدینے سے اٹھ کے جاؤں آقا مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ
کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو کس کی جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں یہ دنیا والے یا رسول اللہ یہ دنیا والے تو دے پیار دیتا تو بس مدینہ ہے پیار دیتا تو بس مدینہ ہے کیا بتاؤں اور دل میں اب کوئی آرزو نہیں آقا میں اب کوئی آرزو لگے یا محمد یا مدینہ ہے کیا بتاؤں مرحبا جناب محترم غلام مصطفیٰ نقشبندی کی خوبصورت نعت پاک کے بعد نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت خصوصی خطاب دیتا ہوں عزت مآب محترم المقام بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آج الحمدللہ 3 رمضان المبارک ہے اور یہ یوم ہے اس ذات اقدس کا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین شہزادی ہیں سیدہ کائنات ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے بدعت منی اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا اللہ اکبر جنہیں حضور علیہ السلام نے خود سیدۃ النساء اہل الجنہ فرمایا یعنی تمام جنتی عورتوں کی سردار جن کو یہ سیدہ کائنات ہونے کا لقب خود حضور علیہ السلام کے زبان اقدس سے ملا جن کو حضور علیہ السلام نے خود بطول فرمایا یعنی جہاں دنیا سے کٹا ہوا آپ کی تارک دنیا ہونے کی صفت کی طرف یہ اشارہ ہے وہیں یہ لقب آپ کی اس صفت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ بھری کائنات میں خواتین میں اپنی مثال آپ ہیں بھری کائنات میں ایک یگانہ شان رکھنے والی ہیں اللہ کریم
نے جن کو بہت بلند رتبہ عطا فرمایا، جو خود بھی نور ہیں، بنت نور ہیں، زوج نور ہیں، ام نور و نور ہیں، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یقیناً جن کا نام، جن کا وسیلہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مجرب ترین وسیلہ ہے۔ یقیناً رمضان مبارک کی اس رحمت کے عشرے میں جو حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا وسیلہ اپنائے گا، حضرت سیدہ کائنات نہیں کھولتے، معاف نہیں فرماتے تو میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس طرح اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لینا، اس کی خبر حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا کہ ابو لبابہ کو کہا جائے کہ اپنا آپ کھول لو۔ حضرت ابو لبابہ نے بڑے احترام سے اور بڑے ادب سے عرض کی کہ جو سیدہ کائنات کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن میں اس نیت سے یہاں اپنے آپ کو باندھ کے کھڑا ہوا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے نہیں کھولتے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ کھول دیا جائے، اس کے باوجود ابو لبابہ وہیں پہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضرت ابو لبابہ کو کھول دینے کا حکم ہوا، کھل جانے کا، کیونکہ انہوں نے خود باندھ رکھا تھا تو ابو لبابہ نے، تو کھولنے کا حکم ہوا۔ یہاں پر ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر حضور علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ فاطمہ تو بدا تو منی، اس مقام پر یہ کیوں فرمایا کہ جب پتہ چلا کہ ابو لبابہ کو کھولنے کا حکم دیا اور ابو لبابہ نے نہیں کھولا، اس وقت کیوں فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ تو بدا تو منی؟ حضرت عبد الرحمن سہیلی کہتے ہیں یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کیا تمہیں پتہ نہیں فاطمہ مجھ سے جدا نہیں ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جسے فاطمہ نے رہا کیا اسے مصطفیٰ نے رہا کیا، جس سے فاطمہ خوش ہو گئی اس سے مصطفیٰ خوش ہو گئے، جس سے فاطمہ راضی ہو گئی اس سے مصطفیٰ راضی ہو گئے، جس سے سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے معاف کیا وہ سمجھے اسے مصطفیٰ علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ یہ مقام، یہ شان اور یہ رتبہ ہے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ آپ خود سوچئے زمین کا وہ ٹکڑا جو اس وقت حضور کے جسم سے لگ رہا ہے، اہل سنہ کے نزدیک، اہل سنہ کے تمام مقابر کے نزدیک یہ ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا عرش الہی سے افضل ہے۔ جو زمین کا ٹکڑا میرے مصطفیٰ کے جسم سے لگے اگر وہ عرش الہی سے افضل ہے تو جسے میرے مصطفیٰ اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس کو حضور فاطمہ تو بدا تو منی کہہ کے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دے اس ذات اقدس کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے نا کہ قیامت کا دن ہوگا، عین عرش کے بیچ میں سے آواز آئے گی کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو اور آنکھوں کو بند کر لو۔ اللہ اکبر۔ تمام کے ذہن میں آئے گا اتنی جلیل القدر شخصیات میدان محشر میں آئی۔ یقیناً یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اعلیٰ حضرت نے جو اہل سنت کی شرائط لکھی ہیں، سنی ہونے کی شرائط لکھی ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے، پہلی شرط بھی شرائط میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بھی غیر نبی کو نبی سے افضل جانتا ہے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے یہ ذہن میں رکھا جائے کوئی بھی غیر نبی انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتا۔ جب بھی صحابہ کی بات ہو یا اہل بیت کی بات ہو، انبیاء سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی شہزادی کی یہ شان بھی جب بیان ہو یا جب بھی کوئی کسی بھی ذات اقدس کا بیان ہو تو یہ بیان میں ذہن میں رکھا جائے کوئی بھی غیر نبی نبیوں سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ سوال ہوگا کہ تمام میدان محشر میں آ چکے ہیں، تمام جلیل القدر شخصیات میدان محشر میں آ چکی ہیں، اب ایسا کیا ہونے والا ہے کہ حکم ہو رہا ہے کہ آنکھوں کو بند کر لو اور سروں کو جھکا لو؟ پتہ چلے گا کہ سیدہ کائنات کی سواری پل صراط سے گزر رہی ہے۔ سیدہ کائنات کی سواری کے بارے میں حکم ہوگا کہ جب تک حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پل صراط سے نہیں گزر جاتے تب تک سب کے لیے حکم ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور سروں کو جھکا لو۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام، یہ شان ہے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی، اور ہر نبی نے اپنی سواری پر بیٹھ کے جو دنیا میں اس کی سواری ہوگی ان کی، قیامت کے دن پل صراط پہ وہ ان کی سواری بنے گی۔ جتنے انبیاء ہیں
دنیا میں جس سواری پر سفر فرماتے تھے وہی پل صراط پہ ان کے لیے موجود ہوگی اور اس سے پل صراط پار فرمائیں گے. لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پر حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جلوہ گر ہوں گی. حضور براق پر جلوہ گر ہوں گے جو اس نے شب معراج کو درخواست کی تھی اس کے مطابق, اور حضور علیہ الصلوۃ اس کی قبولیت میں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جلوہ گر ہوں گی. اللہ اکبر. یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا کا. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت ہے اور حضور کی جو سیدہ کائنات کے ساتھ محبت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کائنات جب حاضر ہوتی تو کھڑے ہو کر چوم کے سیدہ کائنات کا استقبال فرمایا کرتے. جب بھی حضور کی بارگاہ میں سیدہ کائنات 10 مرتبہ آتی تو شفقت فرماتے ہوئے, کرم فرماتے ہوئے, کرم نوازی فرماتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے سیدہ کائنات کا استقبال کرتے. آپ خود سوچے اگر آج وزیر اعظم کسی کا کھڑا ہو کے استقبال کر لے, یا کوئی بہت بڑا جنرل ہو وہ کسی کا کھڑا ہو کے استقبال کر لے, دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے, وزیر اعظم اس کے لیے کھڑا ہوا, فلاں جنرل صاحب اس کے لیے کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے استقبال کیا, اس کا مطلب یہ بہت قدر و منزلت والا ہے. آج میں آپ کو اس کی قدر و منزلت بتا رہا ہوں. معراج کی رات لامکاں پہ جس کا استقبال ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کے سیدہ کائنات کا استقبال فرماتے ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت سیدہ کائنات کا کھڑے ہو کر استقبال فرماتے. ایک تو یہاں یہ کہ حضور کی جو سیدہ سے محبت ہے وہ واضح ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ وہ دور تھا جس میں بیٹی کو عزت نہیں سمجھا جاتا تھا, بیٹی کو زحمت سمجھا جاتا تھا, بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اگر کوئی کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی تھی تو اس کو معاذ اللہ بری نظر سے دنیا میں دیکھا جاتا تھا, عیب کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بار بار کھڑے ہو کے ان کا ماتھا کو چوم کے اور بدا تو منی کہہ کے بتا دیا کہ بیٹی زحمت نہیں, بیٹی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے, بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان جیسی کسی کی شان نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تمام کائنات کا جو قرار ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. حضور رحمت للعالمین ہے تو تمام کائنات کے لیے حضور رحمت ہے اور تمام کائنات کا قرار حضور سے ہے. لیکن حضور کی جان کا قرار سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. کہا نا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اس میں ایک بات ذہن میں رہے گی, جب حضور رحمت ہے تو حضور سہارے کے لیے رحمت ہے. حضور کائنات کے لیے ایسی رحمت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو تو کائنات نہ ہو. کائنات محتاج ہے حضور کی رحمت کی. حضور کسی کے محتاج نہیں ہے, لیکن ایک جو دل کی ڈھارس ہوتی ہے, بیٹی رحمت ہوتی ہے نا, سب کی بیٹی ان کے لیے رحمت ہے. حضور کی شہزادی حضور کے لیے رحمت نہیں ہے؟ بتائیے. تمام کائنات کے لیے حضور رحمت ہے, اور حضور کے گھر میں جو رحمت بن کے آئی وہ حضور کی دیگر شہزادیوں کی طرح ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین شہزادی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے گا حضور کی رحمت کی حاجت ہے سب کو, حضور کو کسی کی حاجت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بہت بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. یہ یاد رکھیے گا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ بھی کسی کو عرض کرنا ہونا, کچھ بھی خواہش ہو, کچھ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہو تو حضرت سیدہ کا وسیلہ مجرب وسیلہ ہے, مجرب ترین وسیلہ ہے. اگر اس وسیلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کبھی کچھ بھی درخواست کی جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو سیدہ کی سفارش پہ خالی نہیں لوٹاتے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا کی عقیدت اور محبت وہ عطا فرمائے جس طرح سیدنا صدیق اکبر سے ہمیں مثال ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور میرے سارے رشتہ دار ایک طرف ہوں, میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کا ایک ہو اس پر قربان کرتا ہوں. حضرت سیدہ کے شہزادے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کہتے ہیں کہ یہ میرے نانا کا ممبر ہے. فاروق اعظم اترتے ہیں ممبر سے اور کہتے ہیں صرف ممبر آپ کے نانے کا نہیں, ممبر بھی آپ کے نانا کا ہے اور عمر بھی آپ کے نانا کا ہے. اللہ وہ عقیدت عطا فرمائے. ایک تو یہ سیدہ کی ساتھ حضور کی محبت کے, وہ سیدہ کو دیکھتے تو امام حاکم نقل کرتے ہیں فاروق اعظم فرماتے ہیں حضور خود فرماتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ. اور ایک سیدہ کی حضور سے محبت, حضور فرماتے ہیں جیسے ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے ویسے میری بیٹی فاطمہ مجھ سے پیار کیا کرتی ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ مجھ سے ایسے پیار کرتی ہے, میری شہزادی ہے لیکن مجھ سے ایسے پیار کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچوں سے پیار کیا کرتی ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے.
ہے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی. کسی نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا تعارف اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم کی بہت بڑی شان ہے، لیکن تمام شانوں کی ایک وجہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن سیدہ کائنات کو دیکھو، والدہ ہیں تو سید الشہداء کی والدہ ہیں، زوجہ ہیں تو سید الاولیاء کی زوجہ ہیں، بیٹی ہیں تو امام الانبیاء کی بیٹی ہیں. اللہ اکبر. شہزادی ہیں تو امام الانبیاء کی شہزادی ہیں. علامہ اقبال نے کہا حضرت مریم کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن ایک نسبت کی وجہ سے. سیدہ کو تو 3 نسبتیں ایسی حاصل ہیں جو بے نظیر و بے مثال ہیں، بے مثال نسبتیں ہیں. بیٹی تو سید الانبیاء کی، زوجہ تو سید الاولیاء کی، ماں تو سید الشہداء کی. جب یہ نسبتیں ہوں تو پھر یہ مقام ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا مقام ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ اگر سیدہ کا شان جو میں نے پڑھی اور مقام جو میں نے پڑھا، اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوں تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا دیکھے لوگ مکہ جا کے کعبے کا طواف کریں، میں مدینہ شریف جا کے سیدہ فاطمہ کی قبر کا طواف کیا کروں. اللہ اکبر. اقبال کی باقی فکر تو آپ بڑے شوق سے اپنی یونیورسٹیز میں بیان بھی کرتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں اور زور لگا لگا کے بیان بھی کرتے ہیں. ایسی باتیں آ جائیں تو پھر اقبال سے آپ کو الجھن ہو جاتی ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت سے یہ جو اندر بغض بھرا ہوا ہے نکال دو اور حقیقتاً دل کے دروازے کھولو تو دیکھو کیسا نور محسوس ہوتا ہے. ایک شعر میرے ساتھ پڑھیے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں استغاثے کا اور اس پہ بات کو ختم. مقام مریم اور ہوا بھی ہے بجا، لیکن مقام مریم اور ہوا بھی ہے بجا، لیکن تیرا مقام ہے، تیرا مقام ہے زہرا، تیرا مقام ہے، تیرا تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا، تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا. نہ بھیج آج، نہ بھیج آج مجھے در سے تو خالی، نہ بھیج آج مجھے در سے تو خالی. یہ سب کہو گے تیرے شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے آخری شعر جس میں بات ختم. ابھی 3 منٹ ہیں افطار میں. آخری شعر. سموسا یا پکوڑا افطاری کے لیے ضروری نہیں ہے، نمک سے بھی افطار ہو جاتا ہے، باہر سب پڑا ہے. ایک لمحہ سیدہ کے ذکر میں جو مزہ ہوگا، اس لمحے کا، اس برکت کا، کسی بھی سے جا کے پوچھ لینا، اس کی برکت کی مثال نہیں ہے. کہیں ضروری تو نہیں ہے کہ سموسا نہیں ہوگا تو افطار نہیں ہوگا روزہ، نمک سے بھی ہو سکتا ہے. آپ کی گھڑی بہت قیمتی ہوگی، اللہ مزید قیمتی دے گا اگر سیدہ کے ذکر میں سنو گے. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کا کیا مقام ہے. کبھی کسی نے یزید کو کہا واہ 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 کیا 4 دن کی حکومت کی ہے. ٹھیک ہے، جس کو دفاع بھی کرنا ہو آج بڑی احتیاط سے کرتے ہیں. کیا کسی نے یہ کہا کیا بات ہے تمہاری، نا لا لا، پر تیرے حسین، تیرے حسین کا کردار دیکھ کے حق
تک تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا صدقہ یہاں جتنے موجود ہیں سب کی جائز اور جتنے سن رہے ہیں یا سنیں گے ان کی جائز مرادوں کو اور دعاؤں کو پورا فرمائے. ان شخصیات کی زندگی سے کچھ سیکھنا بھی چاہیے. سیدہ کائنات حضور نے ایک دفعہ پوچھا عورت کسے کہتے ہیں؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں آتا ہوں. کہا کہ یا رسول اللہ جس نے نہ کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا اور جس کو نہ کبھی کسی غیر محرم نے دیکھا ہو. حضور نے فرمایا فاطمہ سے پوچھ کے آ رہے ہو نا. تو جو خواتین سیدہ سے محبت کرنا چاہتی ہیں سیدہ پاک کی اس سیرت طیبہ کے پہلو کو بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ بعض کے ساتھ شریعت کی یہ پہلو بعض کے ساتھ شریعت کی یہ پہلو. شریعت کا ایک ہے ورنہ آپ خود مذاق سمجھا کریں. شریعت کا جو عمل ہے وہ شریعت جب کوئی عمل کر رہا ہے کوئی تو پھر اس کو پورے انداز میں کرے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار اور نمک حلال رکھے. وسرور أبداننا وشافي يوم مغفرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومن جانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اے کریم کرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما. سیدہ کائنات کا صدقہ کرم فرما. اس ماہ مبارک کا صدقہ کرم فرما. قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرما. انہیں حاسدین کے حسد شریروں کے شر منافقین کی منافقت ساحروں کے سحر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھ. صوبان صاحب کی حفاظت فرما. عیدگاہ کی حفاظت فرما. عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما. عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. اپنی کل مخلوق کی خیر فرما. اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول ڈال. اس عظیم ہستی سیدہ کائنات کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. ہم سب کو پاکیزہ ترین زندگی عطا فرما. ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرما. ایمان والی موت اور مدینہ پاک کی موت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.